نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. برادر دی وقار امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب، برادر عزیز ذکر اللہ مجاہد صاحب، دیگر دوست احباب جو اس وقت اسٹیج کے اوپر موجود ہیں، میں ان کے سامنے اس بات کو پورے شرح صدر کے ساتھ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ملک کی بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کے اجتماعات میں جانا نہ کبھی اس کی خواہش رہی اور نہ ہی کبھی ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، لیکن ملک کی بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے اجتماعات میں جا کر کبھی اجنبیت، کبھی دوری اور کبھی غیریت کا احساس نہیں ہوا. جماعت اسلامی بھی انہی جماعتوں میں سر فہرست ہے کہ جن کے اجتماعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اسی طرح کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہوں جس طرح لارنس روڈ کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی معروضات اور اپنی گزارشات کو رکھتا ہوں. جماعت اسلامی اس کے ساتھ ہمارے مشترکات اس قدر زیادہ ہیں کہ مجھے اپنے اختلافی نکات ان کے سامنے بالکل معدوم ہوتے ہوئے اور مندمل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے ہی گہرے تعلقات تھے، جن کی داستانیں کئی مرتبہ حضرت علامہ شہید اپنی نجی مجالس کے اندر اور گھریلو زندگی کے اندر سنایا کرتے تھے. اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھے یہ بات بھی بتلائی کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے میرے بارے میں یہ بات کہہ رکھی تھی، ملاقات کے لیے کوئی بھی وقت ہو اس کو آنا اور اس کو خوش آمدید کہنا آپ کا معمول ہونا چاہیے. میں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے دور کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے میاں طفیل محمد کے دور سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. میاں طفیل محمد کے ساتھ مجھے ایک حج کے سفر کے اندر رابطہ عالم اسلامی اس کے ایک اجتماع کے اندر بھی جانے کا موقع ملا، جس میں بطور مہمان ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور مجھے بھی مدعو کیا گیا. ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کے وقار کو دیکھ کر یقیناً انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. بعد ازاں مجھے دو بڑے رہنماؤں کو بڑی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. حضرت قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، میرا ان سے تعلق بالکل اسی طرح تھا جس طرح کسی چچا کا اپنے بھتیجے کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے. قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بڑی ہی پیار بڑی مجلسیں، بڑی ہی کرم جوش مجلسیں اٹینڈ ہوا کرتی تھیں اور مجھ سے بالکل اسی طرح محبت کیا کرتے تھے جس طرح انسان اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے. میں نے ان کے ساتھ علمی گفتگو بھی کی، سیاسی گفتگو بھی کی، ان کی بصیرت سے متاثر بھی ہوا اور اپنی معروضات کو ان کے سامنے بھی رکھتا رہا. دار ارقم میں ہونے والی ایک تقریب میں حضرت قاضی حسین احمد نے میرا خطاب ختم ہونے کے بعد مجھے اس انداز سے مسکرا کے دیکھا کہ اس مسکراہٹ کی خوبصورتی اور اس کے نتیجے کے اندر جو مسرت بھرے احساسات میرے دل میں پیدا ہوئے، میں آج بھی ان احساسات کو اپنے دل میں امٹتا ہوا محسوس کر سکتا ہوں. حضرت قاضی حسین احمد کی رحلت یقیناً میرے لیے بہت بڑے سانحے کی خبر تھی اور میں نے یوں محسوس کیا گویا کہ زمین کے پر پہاڑ کم ہو چکے ہیں اور گویا کہ آسمان نے اپنی چھتری کو پہلے کے مقابلے میں کم کر لیا ہے. بعد ازاں میں نے سید منور حسن کو بھی دیکھا جن کو میں نے بالکل یکسو پایا. میں نے ان کے اندر کسی قسم کے نفاق کو نہیں پایا اور میں نے سید منور حسن کو امیر جماعت اسلامی سے بڑھ کر غلبہ دین کے کارکن کی حیثیت سے دیکھا. وہ جو الفاظ کے موتیوں کی مالا کو چننے والا، وہ جو حرمت رسول اللہ کے پرچم کو اٹھانے والا اور وہ جو اقامت دین کے نعرے کو لگانے والا اور وہ جو اس مسئلے کے اندر نہ سیاست کے مد و جذر کو خاطر میں لانے والا،
نہ اسٹیبلشمنٹ کی پیشانی کے اوپر پڑنے والے بھلوں کی پرواہ کرنے والا. اور مجھے حضرت سید منور حسن کا انداز دیکھ کر کبھی کبھار حضرت علامہ شہید کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا جو اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ نہ حکمرانان وقت کی جبین نیاز پہ ہوتی ہے، نہ جرنیلوں کی وردیوں پہ ہوتی ہے، نہ ان کے سینے کے اوپر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے. نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، مجھے ابھی تک یاد ہے سید منور حسن صاحب دفاع پاکستان کونسل کے اجتماعات کے اندر بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میری تقریر کو سن کے بڑا خوش ہوئے اور متبسم ہو کر یہ بات فرمانے لگے، ابتسام تیرا چینل مکے تے مدینے تو آ رہا ہے. مجھے ابھی تک ان کے الفاظ نہیں بھولتے. اور حضرات گرامی قدر، اور آج قاضی حسین احمد وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، سید منور حسن ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قاضی حسین احمد کی روایات کے امین اور سید منور حسن کے بلبلوں کے ترجمان برادر سراج الحق آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور حضرات گرامی قدر، گزشتہ کئی برسوں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں برادر بھی وقار کے ایک ڈائریکشن کو دیکھ رہا ہوں، ان کی سمت کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نہج کو دیکھ رہا ہوں. بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پہنچنے کی تیاریاں کر رہی، اور بڑی بڑی جماعتیں سیاسی جماعتوں کی حلیف بن کر، لیکن برادر سراج الحق کی نگاہ اقتدار کے چور دروازوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ برادر سراج الحق کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو نظام مصطفیٰ کی عملداری پہ ہوتی ہے اور اقامت دین کی ترجمانی پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ کو بالکل نو عمری ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ مجھ کو منبر و محراب کا وارث بنا دیا. کچھ ماں کی دعائیں تھیں، کچھ باپ کی تمنائیں تھیں، دور یتیمی سے گزرنے کے باوجود بھی اور ماں کی مامت اور محبت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حب رسول کو، خشیت الہی کو اپنے فضل و رحمت سے میرے دل میں داخل فرما دیا. حضرات گرامی قدر، میں آج بھی جب بھی کبھی غلبہ دین کی بات کرتا ہوں، اظہار دین کی بات کرتا ہوں، قیام دین کی بات کرتا ہوں اور نظام مصطفیٰ کی عملداری کی بات کرتا ہوں، تو ایسے عالم میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر میرے کندھے کے اوپر کسی کا دست شفقت مجھے تھپکی دے رہا ہے تو برادر سراج الحق کا مجھے ساتھ جو ہے مجھے تھپکی دے رہا ہے. حضرات گرامی قدر، گوئے کٹر اہل حدیث ہونے کے ناطے جنہیں کئی مرتبہ لوگ وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پر پورے توکل کی بنیادیں تو اللہ کی ذات پہ ہوتی ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود بھی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا یہ نصب العین ہوتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کے فضل و کرم سے آج میں جماعت اسلامی کے معاہدین کی موجودگی میں اس آڈیٹوریم میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ برادر سراج الحق آپ کو جب بھی کبھی توحید کی عملداری کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے، فحاشی کو مٹانے کے لیے اور اس ملک کے اندر سامراجیت کو منہ کے بل گرانے کے لیے اور اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے شکنجے سے ملک کو نکالنے کے لیے جب بھی کبھی تعاون کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ احسان الہی ظہیر کا یہ کمزور بیٹا ابتسام الہی ظہیر آپ کی کال کے اوپر دیوانہ وار لبیک کہتا ہوا آئے گا.